جب قرآن کی یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے. اے عائشہ، ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہیے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ اے عائشہ، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تم غور سے سننا اور کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد تم مجھ کو جواب دینا. اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ آپ اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ دیں. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے کر کے اپنے نبی سے الگ ہو جاؤ، یا دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر کے تم نبی کے ساتھ رہو. کیا کرو گی عائشہ؟ تمہاری چوائس کیا ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اما عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج وہ جواب میری پیاری ماں بہنوں ہمارے اور آپ کے گال پہ تھپڑ ہے. آج ہم دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، دنیا کے لیے کھٹ رہے ہیں، دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں حضرت عائشہ کے اس جواب کو سن کر کے سوچے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی، کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میرا جواب بالکل واضح ہے. میں نے اللہ کو چن لیا، میں نے رسول کو چن لیا، میں نے جنت کو چن لیا. مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، مجھے نہیں چاہیے اچھا گھر بار، مجھے نہیں چاہیے اچھا کھانا. میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں، میں جنت میں مکان کو چنتی ہوں. یہ جواب تھا حضرت عائشہ. اس کے بعد اب قرآن کا 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب. اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تو تم کو ڈبل سزا دی جائے گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس کا مقام جتنا بڑا ہوگا اس کے گناہ کی سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی. غلط کام عام آدمی کرے تب بھی غلط ہے، اور عالم دین کرے تب بھی غلط ہے. لیکن عالم دین اگر غلط کام کرے گا تو اللہ کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ تم عالم تھے، تم تو جانتے تھے، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا. اس کو اللہ کے زیادہ جواب دینا. اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. بڑے غور سے سنیے گا. سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن کی آیتوں میں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی، جو رسول کی فرما بردار ہوگی. یہاں اللہ نے قنوت کا لفظ استعمال کیا. قنوت جانتے ہیں؟ دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. یہ مصیبت آنے پر ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابع داری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی پرماننٹ بات ماننا. تو یہاں قنوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پرماننٹ فرما برداری کرو گی اور نیک عمل کرو گی تو ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کے ٹائم تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. موبائل پر آج ظاہر ہے ہر گھر میں موبائل ہے. لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے. موبائل پر کبھی کسی انجان نمبر سے بھی کال آ سکتا ہے، کسی غیر مرد کا بھی کال آ سکتا ہے. اب ایک مسلمان عورت کیا موبائل استعمال نہ کرے؟ نہیں کرے گی، استعمال تو کر سکتی ہے، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک عورت اگر موبائل پر کسی غیر مرد سے بات کرے تو کیسے کرے. فرمایا تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیرے انداز میں کشش نہ ہو، تیرے انداز میں سختی ہو، تو کڑک انداز میں بات کرے، تو کٹھورتا کے ساتھ بات کرے، تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ مجھے سگنل مل رہا ہے اور میری دال یہاں گل سکتی ہے، میرا مسئلہ یہاں حل ہو سکتا ہے. جب عورت کڑک انداز میں بات کرے گی، سامنے والا سمجھ جائے گا یہاں میری دال گلنے والی نہیں. عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے. بہار میں بعض علاقوں میں نے سنا مردوں کے مجمع میں عورت تقریر کر رہی ہے، اللہ معاف کرے. مشاعرے ہوتے ہیں، شاعرات آتی ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے جب شاعرات آتی ہیں مشاعروں میں تو ان کی شاعری سنی کم جاتی ہے اور دیکھی زیادہ جاتی ہے. ان کے لٹکے جھٹکے اور ان کی زلفیں اور ان کے چہرے کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، نوجوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے. میرے بھائیوں، عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہے، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی بیویوں سے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم غیر مردوں سے بات کرنے کے ٹائم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے، شہوت کی بیماری ہے، تو وہ تمہارے بارے میں کہیں غلط خیال نہ اس کے دل میں آ جائے. لیکن کڑک انداز میں بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، آپ گالی گلوچ کریں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو، درست بات کرو، اچھی بات کرو. تو پہلے حکم دیا کہ تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. لیجئے، ابھی تک تو یہ کہا جاتا تھا، یہ تو مولانا لوگوں نے اپنے من سے بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو قید کر کے رکھنا اور عورتوں کو چار دیواری کے اندر رکھنا یہ مولویوں کا فتویٰ ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے 22ویں پارے کی آیت ہے. جاؤ خود اٹھا کر کے قرآن دیکھ لو، ترجمہ دیکھ لو، ٹرانسلیشن دیکھ لو، انواد دیکھ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں، تمہارا کام گھر کو سنبھالنا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. عورت یہ نہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی کمزور ہے، میرا کام کمزور ہے. تجھے گھر کے اندر رہ کر کے ایک اچھی ماں بننا ہے، ایک اچھی بیٹی بننا ہے، ایک اچھی بیوی بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر کے غیر مردوں کو لبھائے گی تب یہ کہلائے گی کہ ہاں اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. بڑے بڑے شاپنگ مال میں اور بڑی بڑی دکانوں میں عورت کو آدھے ادھورے کپڑے پہنا کر کے وہاں غیر مردوں کو آکرشت کرنے کا کام دیا جائے، تب عورت کو لگے کہ ہاں صاحب میں بڑے کام کی چیز ہوں. اسلام یہ کہتا ہے عورت گھر کے اندر رہ کر کے، پردے کے اندر رہ کر کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، نمایاں کر کے، سجا کر کے، سنوار کر کے، ایسے کپڑے پہن کر جس کپڑے میں تمہاری خوبصورتی نظر آئے، ایسی بن کر کے تم نہ نکلا کرو. تبرج عربی میں برج کہتے ہیں، کسی قلعے کی ایسی عمارت کو جو دور سے نظر آئے اس کو عربی میں برج کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے تبرج، یعنی عورت ایسی بن کر کے نہ نکلے کہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ ہاں عورت جا رہی. آج تو حالات یہ ہے ماشاءاللہ، لیڈیز کے پرفیوم الگ آ رہے ہیں، جینٹس کے پرفیوم الگ آ رہے ہیں. اب تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ کوئی اس راہ سے ہو کر گیا ہے. میری ماں اور بہنوں، اسلام تو وہ دین ہے جو عورت کو خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرنے سے منع کرتا ہے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس، جو عورت خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، ایسی عورت بد چلن ہے، بے حیا ہے، زانیہ ہے، ایسی عورت کو اللہ کے نبی نے بد چلن قرار دیا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان عورتیں ہیں، مجھے تو حیرت اس کے باپ پر ہوتی ہے، مجھے حیرت اس کے بھائی پر ہوتی ہے، مجھے حیرت اس کے بیٹے اور اس کے شوہر پر ہوتی ہے کہ وہ کیسے الاؤ کرتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں ایسے کپڑے پہنے جیسے آج مسلمان لڑکیاں اور عورتیں پہن رہی ہیں۔ ایسا لباس ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، عورت کا پورا جسم نظر آ رہا ہے، اتنا ٹائٹ کپڑا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ عورت ننگی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج کے دور کے فیشن کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، یعنی قیامت کے پہلے وہ لوگ آئیں گے۔ نمبر 1، قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے۔ اب یہاں کوڑے کا مطلب کوڑا بھی ہو سکتا ہے اور یہاں کوڑے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہوگا، ان کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور وہ طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کسی بھی نام سے اور کسی بھی شکل سے اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ حدیث آپ وہاں پر فٹ کر سکتے ہیں۔ جو اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھائے، جو اپنے پاور کا غلط استعمال کرے، جو مجبوروں پر ظلم کرے، جو بے قصوروں کے گھروں کو گرا دے، جو مجبوروں پر غریبوں پر ظلم کرے، وہ یاد رکھے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس اقتدار اور کرسی ہے، کل نہیں ہوگی، اور جب کل نہیں ہوگی تب آپ اپنے انجام کو بھگتیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ دوسروں کو ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے دوسرے لوگ وہ ہوں گے، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اے میرے نبی، میں قربان جاؤں، آپ نے ایسا لفظ استعمال کر دیا، آپ نے اسکرٹ کا نام نہیں لیا، آپ نے جینس کی پینٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ٹی شرٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ساڑی کا نام نہ لیا، آپ نے کوئی ایسے کپڑے کا نام نہ لیا جو آج پہنا جاتا ہے۔ آپ نے بس دو لفظ استعمال کیا، کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کا کپڑا آپ کے شریر کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، شریر کو دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کلکتہ سے آ رہا ہوں میں، جمعہ کا خطبہ میں نے کلکتہ میں پڑھایا۔ کلکتہ کی سڑکوں پر مسلمان عورت جا رہی ہے، ماشاءاللہ نقاب میں جا رہی ہے، نقاب میں جا رہی ہے، مگر اس نقاب کے اندر اتنے ڈیزائن بنے ہیں، اتنے نقش و نگار بنے ہیں، اتنے اس کے اندر اتنا اس نقاب کو سجایا گیا ہے کہ شاید بغیر نقاب کے اگر وہ عورت گزرتی تو شاید اتنی توجہ اس کی طرف نہ دی جاتی جتنی نقاب کی وجہ سے دی جاتی۔ میری پیاری ماں بہنوں، نقاب اور پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ عورت کو چھپایا جا سکے۔ اگر نقاب کے ذریعے عورت اپنے آپ کو دکھا رہی ہے تو وہ نقاب بھی حرام ہے، وہ نقاب بھی غلط ہے۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔
مائلاتن وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، ممیلاتن ان کی چال کے اندر بے حیا عورتوں کی چال ہوگی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ ان کا بال کا بنانے کا جو اسٹائل ہوگا، ان کے بالوں کا جوڑا جو ہوگا وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا، وہ اپنے بالوں کا جوڑا ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے نبی کی تعلیم۔ تو عورت گھر سے نکلے تو تبرج کر کے نہ نکلے، بن سنور کر کے نہ نکلے۔ نبی اکرم کا دور ہے، مسجد میں نماز کے لیے عورتیں بھی آیا کرتی ہیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، مرد حضرات بھی مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے کہا استاخرنا اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیس لکن ان تحققن الطریق بیچ راستے میں سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے، عورتوں پیچھے ہٹو، تمہارا کام بیچ راستے میں سے چلنا نہیں ہے، مردوں سے سٹ کر کے چلنا نہیں ہے۔ علیکن بحافات الطریق اے عورتوں تم کناروں سے چلو، تم راستے کے کناروں سے چلو، بیچ راستے میں سے نہ چلو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، وہ رات رات بھر جلسے اور تقریریں سننے والی عورتیں تو نہیں تھیں، انہوں نے نبی کی حدیث کو سنا، انہوں نے نبی کے جملے کو سنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، نبی کا ایک جملہ سننے کے بعد عورتوں نے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا، اور اتنا کنارے سے چل رہی تھیں کہ بعض عورتیں دیوار سے چپک کر کے چلتی تھیں اور ان کا کپڑا دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا۔ نبی نے ایک جملہ استعمال کیا اور ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا۔ میرے پیارے صاحب،